بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی ضمیر افاقی. پروگرام ہے تعلیم، صحت اور سماج. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس. کسی نے کہا تھا اگر کسی ملک نے، معاشرے نے ترقی کرنی ہے، غربت کو ختم کرنا ہے، جہالت کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہو، صرف ایک کام، وہ ہے تعلیم. دور حاضر کے مطابق، جدت کے مطابق، جس طرف دنیا جا رہی ہے اس کے مطابق اس تعلیم کو آپ کو رائج کرنا ہوگا اپنے بچوں کے. 2.5 سے 3 کروڑ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں. اسی طرح سے میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں، اس میں پنجاب میں 9 بورڈ ہیں، اب 10 ہو چکے ہیں. ہر بورڈ میں 2 لاکھ بچے اپیئر ہوتے ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ پاس ہوتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ بحران ہے، ہم ابھی تک نہ ہی بہت اچھے کالج دے سکے ہیں سرکاری سطح پر، اور نہ ہی ہم ابھی کوئی بہت اچھے اسکول بنا سکے ہیں. یونیورسٹیوں کی تعداد کم ہے، تو یہ سارا بچہ جو ہے ڈسپلس ہو جاتا ہے، پھر چوک پہ نکڑ پہ کہیں کھڑا ہوتا ہے. اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، اتنی بڑی یہ پار ہے، اس پار کا ہم اچھا استعمال نہیں کر پا رہے. اور دنیا بھر میں اس وقت آپ چلے جائیں کسی بھی ملک میں، جرمنی چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، وہاں پہ اسکل بیسڈ لوگوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں. اکثر ہم ڈاکٹر صاحب کی شفقت سے جو ہے نا وہ مستفید ہوتے ہیں. ان کے جو رشحات ہیں، ان کی جو ایجوکیشن ہے، ان کی جو تعلیم ہے، ان کے پاس جو معلومات ہے، یہ صرف بڑے نام ہی نہیں، بڑے انسان بھی ہیں. خود بھی ایک بہت اچھا، بہت بڑا ادارہ انہوں نے بنایا ہے ابھی، اور ان کی کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ وہ جو بچے اس طرح کے نکل رہے ہیں جنہیں کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، ان کے لیے ایک اچھا انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے. ایک تو ہم اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے، دوسرا ہم جانیں گے کہ یہ بچے اسکولوں سے باہر کیوں ہیں، آگے کیوں نہیں جا رہے. تو ان سارے سوالات کے جواب ہم ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بڑا نام ہے اس پاکستان کا، بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں، خصوصاً تعلیم کے حوالے سے. بے شمار یونیورسٹیاں، کالجز جو ہے نا اپنے بینرز پہ، اپنے بورڈ کے اوپر ان کا نام کامیابی کے لیے ان کا نام یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے اپنا ایک کٹاس کے نام سے خلدونیہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ادارہ بنایا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، اور ہمارا اسٹوڈنٹس یہ جاننا چاہے گا، پیرنٹس یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے لیے راستہ کیا ہے. شکریہ بہت بہت ضمیر افاقی صاحب، آپ نے بڑے اچھے سوالات ریز کیے آج مجھے، اور یہ بہت ہی اہم سوالات ہمارے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ملک کے لیے، کہ آفٹر آل ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے، ہم ان کو کس طرح مدد کر رہے ہیں. کسی بھی ملک کا اثاثہ اس کی یوتھ ہوتی ہے، اور آج کل زیادہ ہو گئی. ہمارے ملک میں اتفاق سے بیکاز آف لارج پاپولیشن گروتھ، ہمارے پاس بہت بڑی یوتھ پاپولیشن موجود ہے، جو اور جگہوں پہ اتنی نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے. اس کو ہم چاہیں تو اس کو ایسٹ بنا لیں اپنے لیے، ویری ٹرو، اور چاہیں تو اس کو ڈیزاسٹر بن سکتا ہے آپ کے لیے. صحیح. لیکن جو ہم ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں وہ ڈیزاسٹر طرف زیادہ جا رہا ہے، کیونکہ ایسٹ نہیں بنایا جا رہا. ایسٹ بنانے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے ان کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. ہم یہ سمجھتے رہے ہیں، ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اسکول کھول دو، کالج کھول دو تو لوگ بچے آئیں گے، پڑھیں گے، اور وہاں پہ آگے اسکل سیکھیں گے. ایسا نہیں ہو رہا. آج کے زمانے میں اسکول کالج اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے جتنے ان کی ٹریننگ، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ، ان کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کرنا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، اپنے آپ کو گروم کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. وہ کیپیسٹیز، وہ پوٹینشیلٹیز جو ان میں ہیں اس کو اجاگر کریں، وہ بھی کم نظر آئی. یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھیں ایک طرف تو 2.5 سے 3 کروڑ جیسا آپ نے بتایا جی بچے ہمارے پاس، بچیاں آؤٹ آف اسکول ہیں. جی سر. حالانکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہر گاؤں میں ادارے ایسے موجود ہیں جہاں وہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پرائمری اسکولز گاؤں میں کھلے گا، وہ جو کبھی ہوگا نہیں. جہاں پرائمری اسکول کھلے ہوئے وہاں جا نہیں سکتے، ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں ہے. جی. تو لہٰذا ایک کیچ 22 کا معاملہ ہو گیا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہ ادارے دیکھیں جو جس علاقے میں جہاں رہتے ہیں وہیں پہ ہوں. تو وہاں میرے ذہن میں بات آئی تھی، میں نے کہا تھا ہر اچھی سی مسجد لے لیں گاؤں میں، اس کو بنا دیں پرائمری اسکول، اور کچھ سا گھر لے لیں. میں نے دیکھا پنجاب میں، میں نے سنا ایک اسٹڈی پڑھی تھی، 500 ایسے اسکول ہیں جو لڑکیاں چلا رہی ہیں اپنے گھر میں. اچھا جی. پرائمری اسکول پہ. اچھا جی. وہ خود سارے سبجیکٹ پڑھاتی ہیں، خود میٹرک پاس یا انٹرمیڈیٹ پاس ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ بچے جب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر سیکنڈری کے لیے ان کو جانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ایک تو ہمارا اسٹرکچرل پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ان بچوں کے لیے، ینگ لوگوں کے لیے جو آؤٹ آف اسکول ہے جی، ان کے لیے ادارے نہیں بنائے. جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک کم از کم مدرسوں سے اپیل کریں، علماء کرام سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اسلامی تعلیمات بھی دیں، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے کام سے بھی ہو کہ 3-4 ٹیچر ان کو پرووائڈ کر دیں. اور بلٹ ان پرائمری اسکول ہے. صبح 7 سے لے کر 1 بجے تک پرائمری اسکول مسجد میں فارغ ہو سکتا ہے. ایک سلوشن اس کا یہ ہے. اور آف کورس دوسرا سلوشن یہ ہے کہ جو اگر ہو سکتا ہے ان کو ریزیڈینشیل اسکول بنا کے دیں، جب بچے آ کے پڑھیں، اور ساتھ میں شام میں ہنر سیکھیں، رہیں وہیں پر، تعلیم بھی حاصل کریں، اور ساتھ میں ہنر سیکھیں، جا کے وہ آگے جا کے ہنرمند بنیں اور کام کریں. صحیح. آپ نے ایک اور مسئلہ ریز کیا کہ ہمارے ملک میں جو میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں، جی، انٹرمیڈیٹ کے امتحان ہو رہے ہیں، اس میں کیوں زیادہ لڑکیاں
کہ فیل کیوں ہو رہے ہیں. اس کی ویسی وجوہات ہمارے خیال ہمارے جو مدرسے ہیں جو ہمارے اسکولز ہیں جو کالجز ہیں وہاں پہ صحیح معنی میں تعلیم نہیں دی جا رہی. اچھا جی. ایک روڈ میموری ان کو دیا جاتا ہے, کوئی سبق کچھ لوگ آ کے لیکچر دے دیتے ہیں. وہ انٹریکٹیو سیشن جو ہوتا ہے آج کے زمانے وہ میں نہیں, کہ بات چیت کرنا, ایکسچینج کرنا, وہ ایکسچینج والا ماحول نہیں. نمبر گیم کے حوالے سے تو کیونکہ وہ صرف پڑھا کے چلے جاتے ہیں, لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں ٹیچر. ان ٹیچر کی ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی. عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی آبادی, اتنے بڑے ٹیچرز ہیں کہ لاکھوں میں ہمارے ٹیچرز ہیں, جی, ان کی کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ہوتی پڑھانے کے لیے. جبکہ سول سروس کی ہوتی ہے, پولیس کی ہوتی ہے, آرمی کی ہوتی ہے, ہر فیلڈ میں ہوتی ہے, لیکن نہیں ہو رہی. تو ایجوکیشن نہیں, اگر ٹریننگ دی جاتی ہے کسی کو تو جہاں مرضی کام کرو, ٹریننگ کام آتی ہے. کام آتی ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے تھے جب میں یو این میں تھا کہ آپ جو پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ دے رہے ہیں تو یہ پی ایچ ڈی کر کے واپس نہیں آئیں گے. میں نے کچھ نہیں آئیں گے, کچھ آئیں گے. جی, جو نہیں آئیں گے وہ بھی کام کریں گے. میں بھی تھا, میں بھی پی ایچ ڈی کے بعد نہیں گیا تھا واپس پاکستان, لیکن میں پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں نیو یارک میں. صحیح ہے. تو ضروری نہیں کہ پاکستان جا کے کام کریں. ایجوکیشن ٹریننگ کام آتی ہے انسان کی, اور انسان کے ساتھ ساتھ کسی ملک کی دنیا میں الٹیمیٹلی کام آتی ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ میرا تمہارا نہیں ہے, اسکل ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا ڈیموگرافی کے لیے ہمارا ملک دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. جی, 5th لارجسٹ کنٹری, پاپولیٹڈ کنٹری. یہ بہت بڑی بات ہے. 220 ممالک میں سے ہمارا نمبر 5 ہے. چائنا, انڈیا, امریکہ, برازیل, پاکستان. جی, اور بہت جلد ہمارا چوتھا ہونے والا کہ ہماری آبادی بڑھتی جائے گی. صحیح بات ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی 22 کروڑ مام, ایکچولی وہ ہے زیادہ 30 کروڑ ہے. اچھا, 22 کروڑ تو پہلے تھی, پہلے تھی, سنسس ہوا تھا, اب تو بڑھ گئی. صحیح بات. ہر سال 3 کروڑ بڑھ رہی. تو ایک تو آبادی بڑھ رہی ہے, دوسری ہمارے ساتھ اکنامک لیول ہمارے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے. ان حالات میں تعلیم کا, کیونکہ جو تعلیم کے جو سسٹم بنا, اسٹرکچر جو بنا, وہ اسٹرکچر ہے زیادہ تر بلڈنگس پہ کی سیلری. جی, کوئی انوویٹیو چیزیں کلاس روم میں بنائی جائیں, کوئی ویڈیوز, کوئی ملٹی میڈیا لگایا جائے, وہ چیز اسکول میں نہیں ہے, کالجز میں. وہ سلیکٹڈ فیو یونیورسٹیز میں ہے اور نہ اور جگہ پہ ہے بھی. تو آج کے زمانے میں ٹیچنگ جو ہوتی ہے از ناٹ لیکچرس, از ملٹیپل اسکل سے دکھائے جاتے ہیں, ملٹیپل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا اس میں میرے ذہن میں فوری آ گیا. آپ دنیا بھر میں رہے ہیں, بے شمار ممالک میں, آپ نے خود بھی وہاں سے تعلیم بھی حاصل کی, غالباً پڑھایا بھی. وہاں کا اور یہاں کا نظام ظاہر ہے بہت ہی, کیونکہ ہمارا ابھی تک بجٹ میں وہ اتنا رکھا نہیں جا رہا. ہم کس طرح سے, ہمارا بچہ کس طرح سے, ہمارا اسٹوڈنٹس کس طرح سے ان کے مقابلے پہ آ سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو اسٹرکچر بنایا نا اسکولنگ کے سسٹم کا, جی, اس کو تو اوور ہال کرنا پڑے گا. اور جو ہمارے پاس مدرسے بنے ان کو بھی اوور ہال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اور کمیونٹی کی انوالومنٹ زیادہ کرنی پڑے گی. مجھے یاد ہے جب میں تنزانیہ جایا کرتا تھا, اس زمانے میں میری پوسٹنگ تھی افریقہ میں. تنزانیہ بہت بڑا ملک ہے, اس کی جو اسکولنگ ہے وہ سارے کے سارے ٹیچرس نہیں بلکہ پیرنٹس کرتے ہیں. پیرنٹس اسکول کو, مدرسے میں اسکول کو فرنیچر لا کے دیتے ہیں. اچھا جی. کتابیں لا کے دیتے ہیں, صفائی کرتے ہیں. ٹیچر سے لا کے پڑھاتا ہے. ٹیچر کی تنخواہ دیتی ہے گورنمنٹ, باقی ساری کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے. اچھا, وہ کمیونٹی پارٹیسپیشن جو ہے نا, کہ وہاں کا جو پریزیڈنٹ تھا معلم, وہ خود ٹیچر تھا. اچھا, بعد اس ملک میں اس نے بہت زیادہ زور دیا تھا کہ ہمیں خود پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. وہ چاہے وہ اسکول کتابیں ہوں, کاپیاں ہو, کپس ہو, بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہو, وہ سارے پیرنٹس کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے یہاں پیرنٹس کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں, بہت کم پیرنٹس انٹرسٹ لیتے ہیں, جاتے ہیں. تو ہم نے شیئر, اپنا برڈن جو ہے گورنمنٹ کے پاس, وہ ان کو شیئر کرنا چاہیے کہ ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم ٹیچر کی تنخواہ دے سکتے ہیں, لیکن ہم بجائے بلڈنگ بنانے کے بنے بنائے گھروں کو لے لیں, ان کو ڈکلیئر کر دیں اسکول کر دیں, اور وہ آپ کے ٹیچر پرووائڈ کرنا پڑے گا. تو بہت سی چیزیں آپ کی ٹرانسپورٹیشن بچ جائے گی اور بچے آنے چل جائیں گے اسکول میں. یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل چینج لانا پڑے گا آپ کو اسکول سسٹم میں. دوسرا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے جو سیکھا امریکہ سے, یورپ سے, وہ یہ ہے کہ بچوں کو فیل نہیں کو کرتا, فیل کر گھر نہیں بھیجا جاتا. فیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ کمیاں ہیں, اس کمی کو دور کرنے کے لیے اسپیشل کلاسز کریں اسی عمر کے ساتھ, ویٹ نہ کریں. تو پہلے سیمسٹر میں پتہ لگ گیا, پہلے مہینے میں اس بچے کی کمزوری انگریزی ہے, اس کی کمزوری میتھمیٹکس ہے, یا اس کی سوشل سائنس ہے, ہسٹری ہے, اس کو اس ٹیچر کے لگا دے لگ. صحیح ہو گیا. وہ ساتھ ساتھ کو پڑھا دے, تاکہ جب امتحان ہوگا اینول امتحان, تو ساتھ امتحان دے اور دوسری کلاس میں پہنچ جائے. تو فیلئر کوئی نہیں ہوگا ٹل دے انٹل جو ہے نا ٹرمینل امتحان جب تک نہیں ہوگا 12ویں گریڈ کا. وہ ایک 12ویں گریڈ کا امتحان ہوتا ہے سب کے لیے, وہ سینٹرلائز ہوگا. صحیح ہے. باقی ذمہ داری اسکول کی ہوگی اور ٹیچر کی ہوگی. 12ویں گریڈ تک لانے کی ذمہ داری ہے وہ ٹیچر کی اور اسکول کی ہوگی. ہمارے ہاں جو آپ نے بھی بات کی کہ
فیل نہیں کرتے. ہمارے تو ابھی نئی پالیسیاں ہر روز نئی پالیسیاں بن رہی ہوتی ہیں, اس میں فیل بھی کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑا جو ہمارے بچوں پہ پریشر ہے وہ نمبر گیم کا پریشر ہے. ایک تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجئے تاکہ ہم جاننا چاہیں کہ یہ سارا سلسلہ جا کہاں رہا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے ٹیچرس کی ٹریننگ پہ زور نہیں دیا. ٹیچرس کو کس طرح افیکٹولی بچوں کو ٹرین کرنا, مائنڈ کو ٹرین کرنا, وہ نہیں دیا. ہم لوگ صرف نمبر, پیرنٹ بھی چاہتے ہیں کہ فرسٹ گریڈ میں آ جائے, بچہ بھی چاہتا ہے میری فرسٹ کلاس آ جائے, ٹیچر بھی چاہتا ہے فرسٹ کلاس آ جائے, لہٰذا ان کو میمورائز کروا دیتا ہے. ایسے لیکن ایکچولی اس کو نالج دینا, سمجھانا, پارٹیسپیٹ کروانا اس کا ٹائم نہیں ہے. میٹرک کے بعد اب یہ بچے آ جاتے ہیں, اس میں فرسٹ ایئر میں آ رہے ہیں, کوئی ایف ایس سی کر رہا ہے, کوئی ایس سی ایس کر رہا ہے, مختلف ہیں. لیکن ان کو آگے ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں ان کے لیے وہ سیٹیں بھی نہیں ہیں. اور کیا یہ سارے ہی لوگ جو ہیں مطلب ان کو کوئی ہائر اسٹڈی میں جانا چاہیے یا ان کے لیے کوئی اسکل بیس پروفیشنل کورسز ہونا چاہیے؟ کیا ان کے لیے لایا عمل؟ مطلب ایکچولی اگر ہمارے پاس کئی ماڈلز ہیں, سب سے بڑا ماڈل لوگ کوٹ کرتے ہیں وہ جرمنی کا ماڈل ہے. جرمنی میں کوئی پچھلے 50-60 سال سے 8ویں گریڈ کے بعد وہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں. 8ویں سال کے 8ویں گریڈ ایپٹیچیوڈ لیتے ہوئے آپ کس فیلڈ میں جانا ہے, انجینئرنگ میں جانا ہے, ٹیکنالوجی میں جانا ہے, سائنسز میں جانا ہے, پڑھانے میں جانا ہے. تو اس ایپٹیچیوڈ کے لحاظ سے ان کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں تمہارا ایپٹیچیوڈ یہ ہے. اس کے لحاظ سے ان کو کبھی فیکٹری میں بھیج دیا. یہ بالکل ہمارے یہ چیز نہیں ہوتی, ہمارے یہاں کوئی اس کی تیاری نہیں کی جاتی. ہر بندے کو کہا جائے کہ تم انجینئر بنو گے, تم ڈاکٹر بنو گے, تم لائر بنو گے. وہ آرٹسٹ, یہ نہیں کہ وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, وہ اس کی اگر اس کا ایپٹیچیوڈ آرٹسٹ کا ہے وہ اس کو آپ نے یہ ادارہ بنایا, بڑا اچھا, نام بھی بڑا اچھا ہے, بچے بھی آپ کے ماشاءاللہ, آپ کی اپنی ایک سوچ اور ویژن بھی ہے. ظاہر ہے مطلب کیونکہ آپ اس ایج میں آپ کی جو خواہش ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں اور نئے سے نئے کورس متعارف کرائیں, آپ اس میں کیا تبدیلی لائیں گے اس آج کی جنریشن کے لیے؟ میرا اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں اسکل ڈیولپمنٹ کروں. لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں یہ کلچرلی پیرنٹس بھی اور بچے بھی کہتے ہیں میں ڈگری چاہیے, تو میں نے کہا چلو ڈگری دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہو, میں نے یہ موٹو بنایا ہوا ہے ڈگری پلس. آپ کو ڈگری ملے گی, ساتھ میں آپ کو ایک لینگویج بھی سکھائی جائے گی, چاہے وہ چائنیز ہو, چاہے وہ عربک ہو یا فرینچ ہو, تاکہ آپ کی سیکیورٹی جاب کی ہو جائے. آپ کو دوسری پریزنٹیشن اسکل بتائی جائے گی, یہ اور اباؤٹ ڈگری ہو, اور یہ کتاب کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ چیز ساتھ ساتھ اسکل سکھائی جائیں, تاکہ آپ جب گریجویٹ کر کے نکلے یہاں سے تو آپ کے پاس ڈگری پلس سرٹیفکیشنز ہوں. ٹھیک ہو گیا. سرٹیفکیشن چائنیز کی بھی ہے, سرٹیفکیشن کمپیوٹر سائنس کی, IT کی بھی ہے, میرے پاس سرٹیفکیشن. ان کو کیا کریں گے آپ؟ شارٹ ڈگری کے ساتھ شارٹ کورسز, مطلب 3 مہینے 6 مہینے کے, یہ بھی اسی طرح سے ہوں گے جیسے باقی ادارے کروا رہے ہیں, یا اس میں اسپیشلائز فوکس فار دی آور اسٹوڈنٹس؟ ٹھیک ہے, بیسیکلی ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, پرسنالٹی گرومنگ کے لیے. ہمیں پرسنالٹی گرومنگ, کیریکٹر بلڈنگ میں اب زور دیں گے. ٹھیک ہو گیا. ان کی ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں, کلب بنا رہے ہیں, اس کلب کے تحت ایکٹیویٹی آرگنائز کریں. ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب ایکچولی چیزیں ہم نے, کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری جو یہ گائے بگائے نشستیں ہیں مختلف حوالوں سے, مختلف ایشوز جو جس طرح سے سامنے آتے جائیں گے, ان ایشوز کے اوپر ہم ایشو بیس آپ سے بات کریں گے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو آج کا اسٹوڈنٹس ہے, خصوصاً پیرنٹس ہیں, وہاں تک اب کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں لوگ بشمار, لیکن وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو. کیسے ہو سکتے ہیں یہ کوئی نہیں بتا رہا ہوتا, کس طرح سے کون سی تعلیم لینی, ان سارے امور کے اوپر ہم آپ سے گائے بگائے ڈسکشن کرتے رہیں گے. دنیا جو ہے اس کو ہم آپ کہاں تک لے کر جانا چاہ رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ کتاس جو ہے وہ ایک افیلیشن موڈ میں ہماری ڈگری جو ہے پنجاب یونیورسٹی دیتی ہے یا گورنمنٹ یونیورسٹی فیصل آباد دیتی ہے. میں اگلے سال اپنا چارٹر خود لوں گا خلدویہ کا, اوکے, تاکہ میرے کو وہ فلیکسیبلٹی ہو کہ میں کیا کیا چیز آفر کر سکتا ہوں. اور جو میں نے کہا ڈگری پلس جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے ٹائم پہ کروں گا, اس کو روک نہیں سکتا. چاہیے, اٹس ناٹ پارٹ آف سلیبس بٹ اٹس پارٹ آف کلدونیا سلیبس. ہم نے ان کو اسکل سکھانی ہے. یہ ہمارا ایڈوانٹیج ہے, ڈفرینس ہے اور کالجز سے اور اداروں سے, کہ ہم ان کو گریجویٹ پیدا کر رہے ہیں لیکن اسکلس پیدا کر رہے ہیں. تو مجھے احساس ہے کہ ہمارے ملک میں جابس کی اپرچونیٹی بہت کم ہے. دنیا میں جاب اپرچونیٹی اویلیبل ہے, ان کو لوگ نہیں مل رہے, اسکل لوگ نہیں مل رہے. ایسے ہی ان کو اسکل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ہم اسکل سکھائیں گے, بالکل صحیح, تاکہ ان کو ہم پریپیئر کریں انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. وی کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو سو مینی ینگ پیپل سٹنگ ان پاکستان ود ڈگریز اینڈ نو جابس. کوئی ڈگری اگر اچھی بھی ہو جائے ان کے پاس, ہمارے پاس جاب نہیں ہے. صحیح ہے, ہماری اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے, انڈسٹری اتنی بڑی نہیں ہے کہ سب کو آبزرو کر سکیں. تو ہماری لارج پاپولیشن یوتھ کی ہے, تو اس کو بڑھانے, اس کو آبزرو کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا, بیانڈ دی پاکستان بارڈر جانا پڑے گا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ نے ڈاکٹر نظام الدین صاحب کی بات سنی. ڈاکٹر صاحب
कि पूरी लाइफ जो है ज़िंदगी तालीम के शोबे में गुजरी, पॉलिसियाँ बनाई, खुद पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया। चाहते तो रिटायर होकर कहीं जाकर के कोई जजीरा लेते और वहाँ पर अपनी लाइफ गुजारते, लेकिन नहीं कर सके। वो सारी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है उन्होंने एक इस अदारे में लगाई जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। ये कटास कुलदूनी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस जो है, और यहाँ पर सिर्फ डिग्री नहीं दे रहे, इनकी बड़ी खूबसूरत बात ये सामने आई है। हमने आज ही कल मैंने किसी अखबार में पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई, जर्मनी में स्किल बेस्ड लोगों की बहुत ज़रूरत है, शॉर्टेज है, वहाँ पे नौजवानों की कमी है, बूढ़े बढ़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे यूरोप में बढ़ रहे हैं। अमेरिका से हमारे दोस्त बताते हैं कि वहाँ पर अगर आप शॉर्ट कोर्सेज, छोटे ये कोर्सेज करके आएँ, टेक्निकल कोर्सेज, क्लिनिकल कोर्सेज, तो आपको जो है ना उसकी जॉब मिलती है। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।